آپ نے کبھی کسی کے لیے کچھ محسوس کیا ہے اور وہ صرف ایک چھوٹی سی فیلنگ نہیں ہوتی بلکہ وہ احساس لمبے وقت تک ٹھہرتا ہے؟ وہ آپ کی سوچ میں بار بار آتا ہے، کبھی آپ کے خوابوں میں، کبھی آپ کی دعاؤں میں، پھر آپ سوچتے ہیں کیا یہ احساس اللہ کی طرف سے ہے یا بس میرا جذباتی دھوکہ؟ کیونکہ جب دل کسی کو چاہتا ہے تو یہ سمجھنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ احساس کہاں سے آیا ہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ امتحان ہے؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے یا پھر بس نفس کی ایک چال جو ایک آکرشن کو تقدیر کی شکل میں دکھا رہی ہے؟ لیکن سچائی یہ ہے، ہر احساس اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ہر چاہت پاک نہیں ہوتی۔ مگر ہاں، کبھی کبھی اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے اپنی فیلنگز کا حصہ بنا کر۔ تو کیسے پہچانا جائے کہ یہ احساس اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں؟ 4 پہچانیں جو دکھاتی ہیں کہ آپ کی فیلنگز صرف ڈسٹریکشن نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے۔ پہچان نمبر 1، وہ احساس آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ قریب لاتا ہے۔ آپ اس انسان کے بارے میں سوچتے ہیں مگر ہر بار اس کے ساتھ ساتھ نماز، دعا، اللہ کا خوف بھی آپ کے دل میں آتا ہے۔ آپ بے پرواہ نہیں بنتے بلکہ اور ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس احساس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اسے بے مقصد نہیں بہکانا چاہتے۔ جب چاہت نفس سے آتی ہے تو وہ اللہ سے دور کر دیتی ہے، نمازیں ٹل جاتی ہیں، چھوٹی غلطیاں جائز لگتی ہیں، راتیں عبادت کے بجائے چیٹ میں گزرتی ہیں۔ لیکن جب چاہت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ اپنے کیریکٹر کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں، نگاہیں جھکتی ہیں، احترام سے دعائیں صرف ان کے لیے نہیں، خود کی ہدایت کے لیے بھی دعا ہوتی ہے۔ نکاح کا خیال فیلنگز سے پہلے آتا ہے۔ آپ کا دل کہتا ہے یا اللہ اگر یہ میرے لیے ہے تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس کا حقدار بن سکوں۔ پہچان نمبر 2، اللہ ٹائمنگ بدلتا ہے گمراہ کرنے کے لیے نہیں، محفوظ رکھنے کے لیے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک سب کچھ تھم گیا، باتیں کم ہو گئیں، فیلنگز تھم گئیں۔ آپ نے سوچا کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ لیکن کیا ہو اگر یہ رکاوٹ ریجیکشن نہیں، پروٹیکشن ہو؟ جب کوئی چاہت نفس کی ہوتی ہے تو ہم اسے جلدی پانا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے راستہ دھیرے دھیرے کھلتا ہے، آپ میں صبر آتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں اگر یہ لکھا ہے تو ملے گا، اگر نہیں تو کوئی طاقت اسے میرا نہیں بنا سکتی۔ پہچان نمبر 3، آپ نے کبھی اپنی حدوں کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرا۔ جب تک یہ انسان نہیں آیا آپ پہلے بہت کیئرفل تھے، غیر ضروری باتوں سے بچتے تھے، نگاہیں نیچے رکھتے تھے، دل کو سنبھالے رکھتے تھے۔ مگر اب آپ بار بار خود کو چیک کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ اس فیلنگ سے میری آخرت برباد نہ ہو۔ آپ توبہ کرتے ہیں، نیت کو پھر سے صاف کرتے ہیں۔ یہ احساس گلٹ سے نہیں تقویٰ سے آتا ہے۔ پہچان نمبر 4، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی احساس چلا جائے مگر وہ رہا اور اس نے آپ کو بدل دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے، مگر وہ احساس رہا۔ مگر اب وہ غلط راہ پر نہیں لے جا رہا، وہ اب آپ کو نرمی کی طرف لا رہا ہے، عبادت کی طرف، خود کی اصلاح کی طرف۔ شاید اللہ نے وہ احساس اس لیے لیا تھا تاکہ آپ بدل سکیں، سنبھال سکیں۔ آخری میں کسی سے چاہت رکھنا حرام نہیں ہے، بنا حدوں کے اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ انسانی جذبات فطری، لیکن مسلمان کا فرض ہے کہ انہیں اللہ کی رضا کے مطابق سنبھالے۔ کبھی کبھی اللہ محبت دیتا ہے امتحان کے طور پر، کبھی برکت کے طور پر، اور کبھی آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔
تو خود سے پوچھئے، کیا اس چاہت نے مجھے اللہ سے قریب کیا؟ کیا اس نے مجھے میری حدوں کی حفاظت کرنا سکھایا؟ کیا اس نے مجھے توبہ کرنے پر مجبور کیا؟ کیا میں صرف اسے نہیں بلکہ اللہ سے رہنمائی مانگ رہا ہوں؟ اگر ہاں تو شاید یہ احساس صرف محبت نہیں، آپ کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ شخص کبھی آپ کا نہ بھی بن سکا تو بھی آپ نے محبت کے ذریعے اللہ کو پا لیا، اور ایسی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر اس بات نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو کامنٹ کریں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے اور میری چاہتوں کو سیدھا کر دے۔ شاید آپ کی یہ دعا کسی اور کے دل کو بھی سکون دے دے جو اس الجھن سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو پاک کرے اور آپ کے احساس کی حفاظت کرے، اور آپ کے نصیب میں وہ محبت لکھ دے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اور ایسی ہی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔